شاویز بڑے غصے سے مرحا کی جانب بڑھا تھا، جیسے آج اسے مار ہی ڈالے گا، لیکن اس کی والدہ نے شاویز کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے کیا۔ وہ کہنے لگی، شاویز پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں اس لڑکی کو چھوڑوں گا نہیں، اس کی وجہ سے میری بہن گھر سے بھاگی ہے، اسی نے اسے پھنسایا ہے۔ مرحا بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ شاویز کی والدہ کہنے لگی، قصور تمہاری بہن کا ہے، وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی کہ اسے کوئی بہلا دے اور پھسلا کر اسے کہیں بھی لے جائے اور وہ چلی جائے۔ پھر مرحا سے کہنے لگی، بیٹا تم جاؤ یہاں سے، لیکن تم نے بھی اچھا نہیں کیا۔ دوستی نبھانا یہ نہیں ہوتا کہ تمہاری دوست آگ میں گرنے جا رہی ہو تو تم اسے آگ سے بچانے کے بجائے اس کا ساتھ دو، کیونکہ وہ آگ میں کودنا چاہتی ہے۔ اگر اس کے دل میں ایسی کوئی بات تھی تو اسے چاہیے تھا کہ ہم سے بات کرتی، پھر ہم اسے سمجھاتے اور پھر جو اس کے لیے بہتر ہوتا اس پر نظر ثانی کرتے۔ مرحا کہنے لگی، میں نے اسے یہی کہا تھا، لیکن شاویز اسے خون خار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے پتا ہے کہ تم نے اسے کیا کہا تھا اور کیا نہیں۔ اس لڑکے کے ساتھ میں تمہیں ریسٹورانٹ میں دیکھ چکا ہوں، تم لوگوں نے مل کر پلان بنایا ہے اور پھر میری بہن کو جان بوجھ کر پھنسایا۔ تم جیسی مڈل کلاس لڑکیوں کی مینٹلٹی کو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ پیسہ ہتھیانے کے لیے تم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہو، کسی کی بھی عزت سے کھیل سکتے ہو۔ یقیناً اس لڑکے نے کہا ہوگا جو پیسے یہاں سے ملیں گے آدھے آدھے کر لیں گے۔ مرحا کہنے لگی، میں آپ کو یقین تو نہیں دلا سکتی، لیکن یہ سچ ہے کہ میں نے رمشا کو منع کیا تھا اور میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ میں اس لڑکے کو نہیں جانتی۔ اس دن بھی وہ بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ وہ کہنے لگا، یہ ڈرامے بازی مت کرو، تمہاری ان باتوں پر میری ماں تو بھروسہ کر سکتی ہے لیکن میں نہیں، اسی لیے میرے سامنے یہ جھوٹے بہانے مت بناؤ، اور یاد رکھنا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، مرحا تیز قدم اٹھاتی روتی ہوئی اس بنگلے سے باہر نکل چکی تھی۔ گھر آ کر بھی وہ بے حد پریشان تھی۔ اس نے بہت بار رمشا سے کہا تھا کہ تم یہ غلط کر رہی ہو، ایک بار اپنی والدہ سے بات کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے کوئی بیچ کا راستہ نکل جائے، لیکن اس کے سر پر حمزہ کی محبت سوار تھی۔ مرحا نہ 3 میں تھی نہ 13 میں، لیکن پھر بھی پھنس گئی تھی۔ اس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے اپنی دوست کا ساتھ دیا۔ اسے چاہیے تھا وہ پہلے ہی اس کی والدہ کو رمشا کے ارادوں سے آگاہ کر دیتی، لیکن اب پانی سر سے گزر چکا تھا، بدنامی الگ ہو چکی تھی۔ اس چیز کا افسوس تو مرحا کو بھی بہت زیادہ تھا۔ وہ بار بار پچھتا رہی تھی کہ کاش وہ رمشا کی باتوں پر کان نہ دھرتی اور وہ کرتی جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ رمشا کبھی اتنا بڑا قدم بھی اٹھا لے گی۔ اسے یہی لگتا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے گھر کی دہلیز پار نہیں کرے گی۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، بس افسوس ہی باقی رہ گیا تھا۔ وہ تو 2 دن یونیورسٹی بھی نہیں گئی تھی، لیکن ایک روز جیسے ہی یونیورسٹی کے لیے نکلی تبھی بس اسٹاپ پر نہیں پہنچی تھی جب ایک کالے رنگ کی گاڑی اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ پچھلا دروازہ کھلا اور کسی نے بازو سے اسے اندر کی طرف کھینچا تھا۔ اس کے ناک پر کلوروفارم سے بھرا رومال رکھ دیا گیا۔ وہ پل بھر میں ہی ہوش کی دنیا سے بیگانی ہوئی تھی، لیکن جب ہوش آیا تو وہ ایک کمرے میں موجود تھی۔ اس نے ہوش میں آتے ہی کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی، مجھے کیوں اغوا کیا ہے؟ پلیز میرا دروازہ کھولو۔ کچھ دیر بعد ہی دروازہ کھولا تھا اور سامنے شاویز تھا۔ اسے دیکھ کر تو اس کی جان نکلی تھی۔ وہ کہنے لگا، وہاں تو میری ماں نے تمہیں بچا لیا تھا اور میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ جتنی دور میں تمہیں لے کر آیا ہوں نا مرحا، تم کبھی بھی اس قید خانے سے واپس نہیں جا سکتی۔ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ دوبارہ تم میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے سے پہلے کئی بار سوچو گی۔ میں تمہیں رکھوں گا اور نہ ہی تمہیں چھوڑوں گا۔ میں تم سے نکاح کروں گا اور نہ تمہاری عزت کو بخشوں گا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں پیسوں کی خاطر دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلنے کا، دوسروں کو پامال کرنے کا۔ میں اپنی سوسائٹی میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، اسی لیے منہ دکھانے کے قابل تو میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، لیکن فی الحال تم اس کمرے میں قید رہو گی۔ وہ رونے لگی، ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کرنے لگی، لیکن اس ظالم کو رحم نہیں آیا تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس نے پورا دن کچھ نہیں کہا تھا۔ ایک ملازم تھا جو اس کے کمرے میں کھانا دے جاتا تھا، لیکن جب دیکھا کہ وہ کچھ نہیں کھا رہی تو یہ بات اس نے شاویز کو بتا دی۔ شاویز بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔
شاویز کہنے لگا کہ تمہاری ایسی حرکتیں مجھ پر بے اثر ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر تم مر بھی جاؤ تو۔ وہ کہنے لگی آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرا کوئی قصور نہیں تھا جس کی آپ نے مجھے سزا دی ہے۔ ایک بار ملازم جب اس کے کمرے میں کھانا رکھ کر گیا تو اس نے باہر سے دروازہ لاک نہیں کیا تھا۔ مرحا نے دروازہ کھولا تو وہ کھل گیا اور اس وقت رات کا پہر تھا۔ یہ موقع اس کے لیے بہترین تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ اس رات اس نے ڈٹ کر کھانا کھایا تھا کیونکہ وہ سوچ چکی تھی کہ یہ موقع پھر کبھی نہیں آئے، وہ بھاگ جائے گی۔ ویسے بھی شاویز وہاں نہیں تھا، وہ کبھی کبھی یہاں آتا تھا۔ کھڑکی سے وہ دیکھ چکی تھی جہاں اسے لا کر اس نے رکھا تھا۔ وہ ایک فارم ہاؤس تھا، یہ اسی میں بنا ہوا ایک گھر تھا جس میں اسے قید کیا گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں ویسے بھی سناٹا مچا ہوا تھا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا تو گھر بالکل خالی تھا۔ بھاگتی دوڑتی ہوئی وہ لاؤنج تک پہنچی تھی، لیکن پھر ٹھٹک کر وہیں رک گئی۔ جانتی تھی کہ اگر اس نے مین دروازہ کھولا تو سامنے چوکیدار کی نظر پڑ جائے گی اور پھر وہ بھاگ نہیں پائے گی۔ اسی لیے وہ لاؤنج میں موجود کھڑکیاں دیکھنے لگی۔ وہاں کافی کھڑکیاں ایسی تھیں جن پر جنگلہ نہیں لگا ہوا تھا اور وہ بآسانی وہاں سے اتر سکتی تھی۔ ایک کھڑکی سے باہر جیسے ہی وہ اتری تو فارم ہاؤس کی پچھلی جانب تھی۔ وہاں بہت بڑا باغ بنا ہوا تھا اور پھر چار دیواری بھی قریب تھی جہاں سے وہ فارم ہاؤس سے باہر نکل سکتی تھی۔ وہ ایک درخت پر چڑھ گئی اور دوسری جانب آنکھیں بند کر کے کود گئی۔ نیچے مٹی کا ڈھیر تھا جہاں وہ گری تھی۔ اس طریقے سے زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی اور پھر اس نے اندازاً بھاگنا شروع کر دیا، لیکن یہ کوشش بھی اس کی ناکام ہو گئی تھی۔ وہ واپس اسی کمرے میں موجود تھی۔ شاویز اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ وہ بے تحاشا غصے میں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی عزت کو تار تار کر دیتا، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ اس کی اس نفرت اور ہوس کا نشانہ بن جاتی جس کی وہ حقدار نہیں تھی۔ اس نے موت کو گلے لگانے کا سوچ لیا تھا، اسی لیے سامنے کھلی کھڑکی سے پردہ ہٹایا اور آنکھیں بند کر کے نیچے کود گئی۔ جیسے ہی وہ فرش پر گری تو بے ہوش ہو چکی تھی کیونکہ سر پر بہت گہری چوٹ لگی تھی۔ شاویز سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی ایسی جرت بھی کر جائے گی۔ بے شک وہ غصے میں تھا اور اسے برباد ہی کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ موت کو گلے لگا لے گی لیکن اپنی عزت اس کے سامنے پیش نہیں کرے گی۔ اس کے تو جیسے ہوش اڑے تھے۔ وہ فٹافٹ سے کھڑکی سے نیچے جھانکنے لگا۔ زمین پر خون ہی خون تھا اور اس کا سر بری طرح پھٹ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر ہی شاویز کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اگر وہ لڑکی مر جاتی تو یقیناً وہ پولیس کیس سے بچ نہیں سکتا تھا۔ اس کے ملازمین اور چوکیدار اس لڑکی تک پہنچ چکے تھے۔ وہ فٹافٹ سے نیچے اترا تو چوکیدار بے حد حیران تھا۔ وہ ملازم بھی باہر پہنچ گیا تھا جو مرحا کو کھانا دیتا تھا۔ اس نے جلدی سے مرحا کی نبض چیک کی، پھر کہنے لگا شاویز صاحب یہ ابھی زندہ ہے، آپ پلیز اسے ہاسپٹل لے جائیں۔ شاویز کے تو ہوش گم ہو گئے تھے اور رنگت اڑ کر رہ گئی تھی۔ پھر جلدی سے اس نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی نکالو۔ مرحا کو اپنی گود میں لے کر وہ پچھلی نشست پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ بے شک اس پر غصہ سوار تھا، لیکن ایسا تو نہیں تھا کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ اس کے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ وہ بس بار بار یہی دعا کر رہا تھا کہ اسے کچھ ہو نہ جائے۔ جلدی سے وہ اسے قریبی ہاسپٹل لے گیا کیونکہ اس کا فارم ہاؤس شہر سے بہت دور تھا اور شہر جانے کا رسک وہ لے نہیں سکتا تھا۔ وہ ہاسپٹل بہت بڑا نہیں تھا، لیکن پھر بھی فوراً سے اس کا ٹریٹمنٹ کیا گیا۔ مرحا کی جان تو بچ گئی تھی لیکن ہوش نہیں آ رہی تھی اور شاویز کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ 2 دن وہ شہر نہیں گیا۔ اس کی والدہ کے فون آ رہے تھے کہ تم کہاں ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں اسلام آباد میں ضروری کام سے آیا ہوں، آپ سے بھی بات نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے فون ہی بند کر دیا۔ اگر یہ بتاتا کہ وہ اپنے فارم ہاؤس میں ہے اور یہ حرکت اس سے سرزد ہو گئی ہے تو اس کی ماں تو اسے چھوڑتی نہیں۔ 2 دن بعد اسے ہوش آیا تھا اور شاویز کو لگا جیسے اس کی جان میں جان آئی ہو۔ جیسے ہی نرس نے اسے بتایا تو وہ فوراً سے اس کے کمرے میں گیا تھا، لیکن مین دروازے کے سامنے جاتے اس کے قدم رک گئے تھے۔ اس سے پہچان وہ پھر سے ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہو جائے گی کیونکہ ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ اس کے سر پر بہت گہری چوٹ آئی ہے، اسے کوئی بھی ذہنی ٹینشن نہ دی جائے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اندر جائے یا نہ جائے۔ ہاسپٹل میں اس نے مرحا کو اپنی بیوی کہہ کر متعارف کروایا تھا کہ وہ سیڑھیوں سے گر گئی، لیکن اب اس کے سامنے جانے سے وہ گھبرا رہا تھا۔ وہ تو اسے دیکھتے ہی شور مچا دیتی اور سب کو پتہ چل جاتا کہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ وہ باہر کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ اندر جائے یا نہ جائے، جب اسے اندر سے مرحا کی آواز آئی، میں کون ہوں؟ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔
نرس اسے کہنے لگی آپ یاد کرنے کی کوشش کریں، آپ کے سر پر گہری چوٹ آئی ہے، شاید اسی لیے آپ کو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ میں کون ہوں، مجھے یہاں کون لے کر آیا۔ وہ نرس کہہ رہی تھی کہ آپ کو یہاں آپ کے شوہر لے کر آئے ہیں، شاید آپ سیڑھیوں سے نیچے گر گئی تھی۔ یہ سن کر اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ تبھی شاویز نے کمرہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ نرس اس سے یہی کہہ رہی تھی کہ آپ یاد کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ بار بار اپنا سر پکڑ رہی تھی۔ وہ اجنبی نظروں سے پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ مرحا کے پاس آیا تو اس نے شاویز کو بھی یوں دیکھا جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ یہ کون ہے؟ تو نرس کہنے لگی یہ آپ کے ہسبینڈ ہے۔ پھر وہ نرس شاویز سے کہنے لگی کہ مسٹر شاویز، آپ کے مسز کے سر پر بہت گہری چوٹ آئی ہے، شاید اس لیے اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ دنوں میں سب کچھ یاد آ جائے۔ اور شاویز تو دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ اسے کچھ یاد ہی نہ آئے تو بہتر ہے۔ فی الحال ابھی تو اسے اس بات کی جلدی تھی کہ جلد از جلد مرحا کو ہاسپٹل سے واپس گھر لے جائے، لیکن مرحا بے حد پریشان تھی۔ وہ نرس سے کہہ رہی تھی کہ میرے سر میں بہت درد ہے، بہت شدید درد ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس کے سر پر گہرے زخم بھی آئے تھے، سر پر ٹانکے بھی لگے تھے جس کی وجہ سے سر کے کافی بال صاف کرنے پڑے تھے۔ پورا سر اس کا پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ شاویز کے دل میں مرحا کے لیے جو بھی نفرت تھی فی الحال وہ وقتی طور پر ختم ہو چکی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی عزت کی خاطر اتنا بڑا قدم بھی اٹھا سکتی ہے، اس حد تک جا سکتی ہے۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ لڑکی پیسوں کی لالچی ہے اور پیسوں کی لالچ میں آ کر کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن مرحا کے اس کے عمل نے شاویز کی سوچ کو بدلنا شروع کر دیا تھا۔ 3 دن میں وہ مرحا کے پاس ہاسپٹل میں ہی رہا۔ اس کی والدہ کے بار بار فون آ رہے تھے، لیکن وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں اسلام آباد میں ہوں۔ وہ مرحا کا خیال تو رکھ رہا تھا، لیکن وہ چپ چپ سی تھی، بار بار یہی کہتی تھی کہ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے نہیں لگتا کہ میری کبھی شادی ہوئی تھی۔ یہ سن کر شاویز پریشان ہو گیا۔ وہ کہنے لگا تمہارے سر پر گہری چوٹ آئی ہے، اسی لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے۔ تم میری بیوی ہو اور ہماری شادی بھی ہوئی ہے، تم گھر چلو، میں تمہیں تصویریں دکھا دوں گا، پھر سب کچھ تمہیں آہستہ آہستہ یاد آ جائے گا۔ لیکن وہ بے حد نروس تھی۔ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوئی شاویز اسے شہر واپس لے آیا، لیکن وہاں پر اپنے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں اسے لے گیا۔ اسے گھر لے کر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس کی والدہ وہاں تھی۔ ابھی وہ انہیں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ایک ملازمہ کو پہلے ہی اپنے دوست سے کہہ کر رکھوا لیا تھا تاکہ وہ مرحا کا خیال رکھ سکیں۔ مرحا کو گھر پر چھوڑ کر وہ وہاں پر رکھی گئی اس ملازمہ سے یہ کہہ کر گیا کہ اس لڑکی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا کہ وہ کام سے جا رہا ہے، کل صبح آئے گا۔ بالکل اسے گھر جانا تھا تاکہ اس کی والدہ مزید شکوک و شبہات میں نہ پڑ جائیں، کیونکہ جتنا وہ غصے میں تھا اس کی والدہ کو لگتا تھا کہ کہیں وہ مرحا کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ اسی لیے شاویز سے کہہ چکی تھی کہ تم اس لڑکی کو کچھ نہیں کہو گے، قصور تمہاری بہن کا ہے، وہ کوئی بچی نہیں تھی، وہ اپنا اچھا برا جانتی تھی، سمجھتی تھی۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ اس وقت وہ شاویز کے پاس ہے اور اپنی یادداشت کھو چکی ہے تو شاید وہ واہ ویلا مچا دیتی۔ جب وہ گھر گیا تو اس کی والدہ کہنے لگی کہ 6 دن سے تم کہاں تھے؟ میں اسلام آباد میں بھی کال کر چکی تھی لیکن تم وہاں بھی نہیں تھے۔ اب تم مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گے، چلو شاباش، بتاؤ کہاں تھے تم بھی اور اتنے دن سے؟ وہ کہنے لگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں وہیں تھا، ہاں کچھ اسلام آباد سے قریبی شہروں کی طرف نکل گیا تھا، اسی لیے آپ کو تفصیل نہیں بتا سکا۔ اگلے روز جب وہ سب وہاں پہنچا تو ملازمہ کہنے لگی کہ یہ لڑکی آپ کے بارے میں بہت کچھ پوچھ رہی تھی، کہہ رہی تھی کیا میں واقعی اس کی بیوی ہوں اور میں کب سے اس گھر میں رہ رہی ہوں۔ شاویز نے ملازمہ سے پوچھا کہ تم نے کیا جواب دیا؟ تو وہ کہنے لگی میں کچھ نہیں جانتی۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں 2 دن پہلے ہی ملازمت پر لگی ہوں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، تم نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا۔ وہ ملازمہ اس کی پرانی ملازمہ تھی جو پہلے ہی اس کے بنگلے میں کام کرتی تھی۔ وہ کہنے لگی صاحب جی آپ کی شادی تو ابھی ہوئی ہی نہیں ہے، تو پھر یہ لڑکی؟ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ وہ کہنے لگا تم اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرو گی، میری والدہ سے تو بالکل بھی نہیں کرو گی۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، لیکن یہ لڑکی ہے کون؟ شاویز نے اسے غصے سے دیکھا اور پھر کہنے لگا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ لڑکی کون ہے اور کون نہیں، تمہیں جتنا کہا گیا ہے تم بس اتنا کرو، تمہیں اسی چیز کے پیسے دیے جا رہے ہیں۔ شاویز نے اپنے بٹوے سے 1000 کا نوٹ نکالا اور اسے دیا تو اس نے مسکرا کر وہ نوٹ پکڑ لیا تھا۔ اس نے کہا کہ تم صفائی کرو اور کھانا بھی بنا دو،
تو وہ کہنے لگی جی ٹھیک ہے. پھر کہنے لگی آج رات میں یہاں رک نہیں سکتی, مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے. شاویز نے کہا کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہنے لگی صاحب جی آپ نے 2 دن کی بات کی تھی اور 2-3 دن میں نے یہاں رہ لیا, مزید نہیں رہ سکتی. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. بنگلے کا کام بھی میں نے اسی لیے چھوڑا تھا کیونکہ بیگم صاحبہ کو رات کے لیے ملازمت چاہیے تھی اور شادی کے بعد سے میرے لیے رات کا کام کرنا مشکل ہو گیا تھا. شاویز نے کہا ٹھیک ہے تم کام کر کے چلی جانا, لیکن دیکھو رات 8 بجے کے بعد جانا. وہ کہنے لگی جی ٹھیک ہے. یہ کہہ کر جب وہ کمرے میں آیا تو مرحا کمرے کی ایک ایک چیز اور ایک ایک دراز کھول کر دیکھ رہی تھی. پتہ نہیں وہ کیا ڈھونڈ رہی تھی. اسے دیکھ کر کہنے لگی آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ میرے شوہر ہیں اور گھر میں جاتے ہی مجھے آپ کی اور اپنی تصویریں نظر آئیں گی تو مجھے سب کچھ یاد آ جائے گا, لیکن اس گھر میں کوئی بھی میری اور آپ کی تصویر ہی نہیں ہے, نہ شادی کی نہ ہی اس کے بعد کی. شاویز نے گہری سانس لی اور کہا تم ہی نے تو اتروائی تھی, اگر تمہیں پھر سے تصویریں دیکھنی ہے تو میں بنوا دوں گا. وہ کہنے کی کیا مطلب؟ شاویز نے کہا دیکھو تم کہتی تھی کہ تم نماز کی پابند ہو اور کمرے میں لاؤنج میں تصویریں لگی ہوتی ہیں تو نماز نہیں ہوتی, اسی لیے تصویر کو اتار دے. تو میں نے اتار کر اپنے پرانے گھر میں رکھ لی تھی. جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے تو یہاں میں نے تصویریں لگائی ہی نہیں. اگر تمہیں لگانی ہے تو میں لگا دیتا ہوں, تم ہی کو اعتراض تھا. یہ سن کر وہ کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر کہنے لگی نہیں رہنے دیں, بس مجھے اپنے موبائل میں دکھا دیں, موبائل میں تو آپ کے پاس میری تصویریں ہوں گی. یہ سن کر شاویز کچھ پریشان سا ہوا تھا, پھر اس کے پاس آ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور پھر کہنے لگا تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ بولو, کیا اتنی بڑی بات کوئی جھوٹ بولتا ہے؟ وہ کہنے لگی 2 دن سے آپ کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا میں آفس کے کام میں پھنس گیا تھا اسی لیے آ نہیں سکا, ملازموں کو اسی لیے تمہارے پاس رکھوا کر گیا تھا کہ تم پریشان نہ ہو. وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے, پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا کچھ یاد نہیں ہے. اس نے کہا تم تو کچھ بھی یاد نہیں تو پھر یہ سب باتیں کیسے یاد آئیں گی؟ تم زیادہ سوچو مت اور سو جاؤ, اپنے دماغ پر زور مت ڈالو, ریلیکس کرو, تمہیں ریلیکس رہنے کی ضرورت ہے. میرا اب بھی انجان سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی, بڑے غور سے, اور شاویز کا دل بڑے زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں وہ اسے پہچان ہی نہ جائے. بہرحال وہ کہنے لگا تم نے کھانا کھایا؟ میرا کہنے لگی نہیں ابھی تو نہیں کھایا. تو وہ کہنے لگا اچھا میں ملازمہ سے کہتا ہوں کھانا لگا دے, کھانا کھا کر اپنی میڈیسن کھا کر سو جاؤ. میں ابھی آفس سے صرف تمہاری خاطر واپس آیا ہوں, مجھے واپس آفس جانا ہے اور رات کو میں دیر سے آؤں گا. وہ کہنے لگی کیا مطلب, کب آئیں گے؟ وہ کہنے لگا دیکھو میری 2-3 فیکٹری ہیں اور مجھے سب میں جانا پڑتا ہے, اسی لیے رات کے کبھی کبھار 1 بج جاتے ہیں, تو تم فکر مت کرنا, بس دروازہ لاک رکھنا. یہ سن کر وہ کچھ پریشان سی دکھ رہی تھی. شاویز نے کہا میں نے کہا نا تم پریشان مت ہو. وہ کہنے لگی میں اکیلی یہاں پر؟ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی, شاید کنفیوز تھی. شاویز کہنے لگا دیکھو میں نے کہا نا کہ دروازہ لاک رکھنا, میرا جاننے والا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. وہ کہنے لگی میرا فون کہاں ہے؟ یہ سن کر وہ چپ سا ہو گیا. کہنے لگا اصل میں ہم لوگ کہیں گھومنے پھرنے گئے تھے, شاید وہیں کہیں گر گیا تھا. میں تمہیں نیا فون لا دوں گا, کل ہی لے آؤں گا یا رات کو آتے ہوئے لے آؤں گا, تم فکر مت کرنا. بہرحال وہ اسے تسلیاں دے کر, کھانا کھلا کر, دوائی دے کر جا چکا تھا. ویسے بھی دوائی کھانے کے بعد مرحا کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی تھی. جیسی وہ سوئی شاویز ملازمہ سے کہہ کر گیا تھا کہ تم 8 بجے چلی جانا, میں رات کو خود ہی آ جاؤں گا. جب یہ بات اس نے کہی تو وہ عجیب سی نظروں سے شاویز کو دیکھنے لگی, کیونکہ جانتی تھی کہ وہ شادی شدہ نہیں. بہرحال 8 بجے تک ملازمہ بھی جا چکی تھی اور اس کے جانے کے بعد مرحا کو کچھ خوف محسوس ہو رہا تھا. اس نے دروازہ اچھی طرح سے بند کیا تھا. کھانا وہ کھا چکی تھی اسی لیے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی. LED لگی ہوئی تھی, اس نے ریموٹ سے آن کیا, لیکن جو کچھ وہاں آ رہا تھا اس پر اس کی توجہ نہیں تھی. وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کون ہے اور یہاں کیسے آئی, اس کی شادی کب ہوئی. اسے ویسے تو کچھ یاد نہیں تھا, لیکن اندر ہی اندر اتنا ضرور پتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہرگز نہیں ہے. لیکن شاویز یہی کہتا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے. شاویز سیدھا آفس سے گھر گیا تھا. اس کو پتا تھا کہ اس کی والدہ 12 بجے تک اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی جاتی ہیں اور پھر صبح ہی کمرے سے باہر آتی ہیں. اسی لیے وہ سوچ چکا تھا کہ رات 12 بجے وہ نکل جایا کرے گا اور صبح ان کے اٹھنے سے پہلے پہلے واپس آ جائے گا, کیونکہ مرحا وہاں اکیلی تھی, وہ اسے اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا. پھر یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں اسے سب کچھ یاد نہ آ جائے. رات کو جب وہ 1 بجے گھر پہنچا تو چابی سے دروازہ کھولا, تب تک وہ سو چکی تھی. وہ کمرے میں آیا, اسے بے خبر سویا ہوا پایا تو کچھ اطمینان ہوا تھا. اس کے بعد وہ دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا. ابھی نیند میں گیا ہی تھا جب کسی نے اس کے ہاتھ کو ہلانا شروع کیا. اس نے آنکھیں کھولی تو مرحا کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گیا.
وہ کہنے لگی کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں کون سی میڈیسن کھاؤں؟ وہ کہنے لگا اچھا آؤ میں تمہیں میڈیسن دیتا ہوں۔ وہ اس کے کمرے میں آ گیا، اسے سر درد کی میڈیسن دی۔ رنگت اس کی بالکل پیلی پڑ چکی تھی، ابھی تک سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جب 8 دن بعد کھلنی تھی۔ اس نے میڈیسن کھائی تو شاویز کہنے لگا تم یہاں لیٹ کے سو جاؤ۔ تو وہ کہنے لگی آپ دوسرے کمرے میں کیوں سو رہے ہیں؟ آپ کو تو میرے کمرے میں سونا چاہیے، اور بلکہ میرے ساتھ سونا چاہیے۔ یہ سن کر تو شاویز کی جان نکلی تھی۔ وہ کہنے لگا تمہیں چوٹ آئی تھی نا، تو میں نہیں چاہتا کہ تم ڈسٹرب ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگی مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے، آپ پلیز میرے پاس ہی سو جائیں، میں ڈسٹرب نہیں ہوں گی۔ آپ کو نہیں پتا میں کتنی مشکل سے رات کو سوئی ہوں، کافی دیر آپ کا انتظار کرتی رہی، پھر آنکھ لگ گئی، لیکن ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اب آپ میرے پاس سو جائیں۔ یہ سن کر شاویز سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اب کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ وہ اس کی بیوی تو تھی نہیں کہ اس کے ساتھ لیٹ جاتا۔ وہ کہنے لگا اچھا تم لیٹو میں بیٹھا ہوں۔ وہ کہنے لگی بیٹھے کیوں ہیں، لیٹے نا میرے برابر میں۔ شاید وہ کچھ اور اطمینان چاہ رہی تھی، یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ واقعی اس کا شوہر بھی ہے کہ نہیں۔ شاویز اب بے حد پریشان ہو چکا تھا، ایسا کام نہیں کر سکتا تھا چاہے کچھ بھی تھا۔ غصے میں آ کے اسے برباد بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس کا غصہ ختم ہو چکا تھا، اور جس لڑکی نے اپنی عزت کو بچانے کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی، تو وہ کیسے اس کے ساتھ اتنی بڑی دھوکے بازی کر سکتا تھا؟ اتنی انسانیت اس کے اندر بھی تھی کہ وہ برا نہیں تھا، لیکن غصے میں آ کر بہت کچھ برا کرنا چاہ رہا تھا۔ لیکن اب وہ غصہ ختم ہو چکا تھا۔ رمشا کا کیس اس نے اپنے ایک دوست کو دیا تھا جو کہ پولیس آفیسر تھا، اور شاویز نے یہی کہا تھا کہ ہر کام خفیہ طور پر ہونا چاہیے، کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ میری بہن گھر سے بھاگی ہے۔ رشتہ وہ اپنی بہن کا توڑ چکا تھا کہ اسے لڑکا پسند نہیں آیا، اور اس کی بہن امریکہ میں پڑھنے کے لیے گئی ہے۔ اپنی عزت کا بھرم جیسے تیسے اس نے رکھ لیا تھا، لیکن اس لڑکی کی بات نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ میرے ساتھ لیٹ جائیں، میں سو جاؤں گی، مرتا کیا نہ کرتا والی مثال اس وقت شاویز پر بالکل فٹ ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے میں لیٹ جاتا ہوں۔ اس نے تکیہ درست کیا، لیکن اندر بے چینی سی ہونے لگی۔ پھر مرحا کا تکیہ درست کیا تو وہ کہنے لگی یہاں لیٹ جاؤں۔ وہ لیٹ گئی۔ شاویز بھی دوسرے تکیے پر لیٹ گیا۔ وہ مرحا کے سونے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ سوئے اور وہ اٹھ کر صوفے پر جا کر لیٹ جائے، اور پھر اسے صبح صبح جلدی نکلنا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ عجیب مصیبت میں پھنس چکا تھا، کاش کہ وہ ایک قدم ہی نہ اٹھاتا۔ اسے بار بار دل میں یہی افسوس ہو رہا تھا، کاش میں اس دن اپنی ماں کی بات مان لیتا۔ مرحا کے سونے کے انتظار میں پتہ نہیں اس کی آنکھ کب لگی تھی اور پتہ نہیں چلا، لیکن اپنے بازو پر جب ایک بوجھ سا محسوس ہوا تو فوراً سے اس کی آنکھ کھلی، اور اس نے اپنے بازو کی طرف دیکھا تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ میرے بازو پر اپنا سر رکھے اور میرے سینے پر اپنا ہاتھ رکھے سو رہی تھی۔ وہ میرے بے حد قریب تھی، سر پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا اور درد بھی بہت ہوتا تھا، اسی لیے اسے پیچھے تو ہٹانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ شاویز کی اس وقت حالت سب سے زیادہ بری تھی، کیونکہ وہ اس کی محرم نہیں تھی اور اب اس وقت اس کے بے حد قریب ہو گئی تھی۔ اس کی جان پر بنی ہوئی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ایک لڑکی کا اس کے اس قدر قریب ہونا ایک مرد کے لیے چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ بیوی بھی اتنی قریب ہو تو جذبات اجاگر ہو ہی جاتے ہیں، اور وہ تو پھر غیر محرم تھی۔ شیطان سر پر سوار ہونے سے باز نہیں آتا، اور اس وقت مدھم سی روشنی میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ حالانکہ پیلی رنگت اور سر پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی، اسے مرحا میں دلچسپی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کی قربت اس کی جان نکال رہی تھی۔ دل میں عجیب عجیب سے جذبات جنم لینے لگے تھے۔ بڑے آرام سے اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ مرحا کو اپنے بازو سے الگ کیا اور اٹھ کر صوفے پر جا کر بیٹھ گیا، لیکن دل بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دھڑکنوں میں سے ایک بیٹ سی مس ہوئی ہو۔ بار بار نظر اس کے چہرے پر جا کر رک رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اگر کچھ اور دیر یہاں بیٹھا تو اس کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی گستاخی کر بیٹھے گا۔ اسی لیے وہ کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن پھر ساری رات اسے نیند نہیں آئی۔ وہ اپنا سر پکڑے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا رہا۔ صبح ہوتے ہی جیسے نماز پڑھ کر وہ فارغ ہوا تو فوراً سے گھر سے نکل چکا تھا۔ اپنی والدہ کے اٹھنے سے پہلے پہلے وہ گھر میں اپنے کمرے میں موجود تھا، لیکن جب تیار ہو کر باہر آیا تو آنکھیں مترنم تھی، کیونکہ آدھی سے زیادہ رات اس نے جاگ کر کاٹی تھی۔ اس کی والدہ کہنے لگی شاویز تمہیں کیا ہوا ہے؟
تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ وہ کہنے لگا شاید میں ٹھیک سے سو نہیں پایا۔ تو اس کی والدہ کہنے لگی میں جانتی ہوں آج کل تم بہت زیادہ پریشان ہو رمشا کی وجہ سے۔ وہ کہنے لگا جی بہت جلدی اس کا پتہ چل جائے گا، میرا دوست اسی کام میں لگا ہوا ہے اور خفیہ طور پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بس ایک بار وہ لڑکا میرے ہاتھ لگ جائے میں اسے چھوڑوں گا نہیں، جان سے مار ڈالوں گا، اس کا وہ حشر کروں گا کہ لوگ اس کو دیکھ کر عبرت پکڑیں گے۔ شاویز کی والدہ اسے دیکھ رہی تھی اور پھر کہنے لگی کہ تمہارے پیچھے سے مرحا کے والدین آئے تھے۔ یہ سن کر شاویز کے ہاتھ سے بریڈ کا سلائس گرا تھا۔ اس کی والدہ اسے ہی جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بری طرح سے گھبرایا تھا۔ اس کی والدہ کہنے لگی شاویز مرحا پچھلے 8 دنوں سے اپنے گھر میں نہیں ہے، کہاں ہے وہ؟ اس کے والدین بہت رو رہے تھے، ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ اگر مجھے پتا ہے کہ ان کی بیٹی کہاں ہے تو میں انہیں بتا دوں، کیونکہ رمشا کے علاوہ اس کی کوئی دوست نہیں تھی اور رمشا کے غائب ہونے کے جیسے انہیں خبر ملی انہیں لگ رہا تھا کہ رمشا کے ساتھ ساتھ مرحا کو بھی کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ مرحا کہاں ہے، کیونکہ رمشا کہاں ہے یہ ہم جانتے ہیں لیکن مرحا کہاں ہے یہ تم جانتے ہو۔ شاویز نے پہلو بدلا تھا، وہ کہنے لگا میں نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سلائس پکڑا اور اس پر مکھن لگانے لگا۔ اس کے ماتھے پر بل تھے لیکن دل اندر سے کانپ رہا تھا، خوف زدہ تھا، جانتا تھا کہ وہ اس کی ماں ہے۔ اس کی والدہ کہنے لگی دیکھو تم جس طرح سے اس لڑکی کو دھمکیاں دے رہے تھے میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اسے تم نے ہی اغوا کیا ہے یا کروایا ہے۔ جو بھی کیا ہے شاویز تم نے بہت غلط کیا ہے، وہ لڑکی ایسی نہیں ہے، اس کے ماں باپ بہت شریف ہیں، اس کی غلطی بس یہ تھی کہ اس نے رمشا کا ساتھ دیا جو نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن قصور تمہاری بہن کا بھی ہے۔ اس لڑکی کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں اور پچھلے 3 سالوں سے جانتی ہوں۔ وہ کہنے لگا آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے؟ کیا آپ کو اپنی تربیت پر شک ہے؟ تو وہ کہنے لگی بات تربیت کی نہیں ہے، میں تمہارے غصے سے بھی واقف ہوں۔ جب تمہیں غصہ آتا ہے نا تو تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، تمہیں لگتا ہے کہ فلاں شخص غلط ہے تو تم اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہو، ٹھنڈے دماغ سے نہیں سوچتے کہ پھر تم بعد میں کیا کرو گے۔ اور یہ سچ تھا لیکن وہ ڈر گیا تھا۔ وہ کہنے لگا میں سچ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کی والدہ بے حد پریشان تھی۔ وہ کہنے لگی اگر ان کی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوا نا شاویز، اس کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہوا تو یاد رکھنا میں تمہاری غلطی پر تمہارا ساتھ کبھی نہیں دوں گی۔ میں ان ماؤں میں سے ہرگز نہیں ہوں جو اپنے بچوں کی غلطیوں پر پردے ڈالنے کے لیے دوسروں کی زندگیوں سے کھیل جائیں۔ شاویز بے حد گھبرا گیا تھا۔ ایک طرف مرحا کی طبیعت، دوسری طرف اس کے بارے میں جاگنے والے نئے جذبات، وہی اسے پریشان کرنے لگے تھے، اور اب اس کی والدہ کی باتیں۔ اس نے آدھا کپ چائے بمشکل پیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی والدہ کہنے لگی ناشتہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو وہ کہنے لگا آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آفس چلا گیا۔ پورا دن یہی سوچتا رہا کہ اب کیا کرے۔ کسی دن اس کی ماں کو اس پر شک ہوا تو وہ کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھیں گی کہ وہ کمرے میں ہے کہ نہیں۔ وہ ایسی ہی تھی، لیکن اگر وہ کمرے میں نظر نہیں آیا تو انہیں شک ہو جائے گا، پھر وہ تفتیش میں لگ جائیں گی۔ دوسری طرف اسے مرحا کی فکر تھی کہ اگر اسے یاد آ گیا تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ تیسرا مسئلہ سب سے بڑا تھا کیونکہ وہ دل کا تھا جو اس کے نام پر دھڑکنے لگا تھا۔ بار بار جب بھی آنکھیں بند کرتا تو اس کی قربت والے لمحات اسے ستانے لگتے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آفس سے 5 بجے وہ نکل گیا اور سیدھا فلیٹ میں گیا۔ ملازمہ اس وقت گھر میں ہی تھی، لیکن آج کچن میں مرحا کچھ خود پکا رہی تھی۔ جب وہ کچن میں پہنچا تو دونوں باتیں کر رہی تھی۔ ملازمہ کہنے کی بی بی جی آپ تو اپنی یادداشت کھونے کے بعد بھی اچھا خاصا پکا لیتی ہیں۔ وہ کہنے لگی مجھے یہی تو سمجھ نہیں آتا، میں سب کام نارمل طریقے سے کر رہی ہوں، کھانا پکانے کے لیے کھڑی ہوتی ہوں تو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ کیسے پکے گا، کتاب اٹھاتی ہوں تو خود بخود پڑھنا آ جاتا ہے، لیکن ابھی تک یہ یاد نہیں آ رہا کہ میں کون ہوں۔ یہ سن کر اس کی جان پر بنی تھی کیونکہ اب اسے کافی چیزیں یاد آنے لگی تھی۔ وہ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ آہستہ آہستہ سے سب کچھ یاد آ جائے گا۔ وہ ملازمہ کہنے لگی آپ صاحب جی کے لیے کھانا بنا رہی ہیں؟ تو کہنے لگی میں تو بس بور ہو رہی تھی اسی لیے کھانا بنا رہی ہوں، حالانکہ مجھے تو انہوں نے کبھی کھانے کا کہا ہی نہیں۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ شاویز یہ سوچنے لگا کہ جب اسے سچ پتہ چلے گا تو یہ میرا گلا دبا دے گی اور مجھ سے شدید نفرت کرے گی۔ جیسے ہی مرحا پیچھے کو پلٹی تو سامنے شاویز کو کھڑا دیکھ کر مسکرانے لگی، کہنے لگی آپ آ گئے شاویز،
کہنے لگا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو باہر نکلو، ابھی تمہارے سر کے ٹانکے نہیں کھلے اور تم یہاں ہو۔ اس نے بازو پکڑا اور کچن سے باہر لیا۔ میرا کہنے لگی میں ٹھیک ہوں، اب تو سر میں درد بھی کافی کم ہونے لگا ہے۔ پھر کہنے لگی آپ صبح صبح کہاں چلے گئے تھے؟ وہ کہنے لگا آفس گیا تھا، تمہیں بتایا تھا نا آج کل کام کا کافی پریشر ہے اور بہت زیادہ ہے، ابھی بھی تھوڑا سا ٹائم نکال کر آیا ہوں، آج رات مجھے پورا فیکٹری میں گزارنا ہے، تم پریشان تو نہیں ہوگی نا؟ یہ سن کر وہ چپ سی ہو گئی اور کہنے لگی مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ وہ کہنے لگا کچھ نہیں ہوگا تمہیں، دیکھو بہادر بنو، میرے کام کی نوعیت ہی کچھ ایسی ہے اور ملازموں کو رکھ نہیں سکتے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ کہنے لگی پھر آپ مجھ سے فون پر باتیں کریں گے؟ شاویز کہنے لگا ہاں، میں پوری رات تم سے فون پر باتیں کرتا رہوں گا، ساتھ میں کام کرواتا رہوں گا۔ کہنے لگی پھر ٹھیک ہے، آپ بات کریں گے تو مجھے ڈر نہیں لگے گا، آپ ہوتے ہیں تو ڈر نہیں لگتا۔ اس کی باتیں شاویز کا دل دھڑکانے لگی تھی، نیندیں چرانے لگی تھی۔ رات کو اس کو اپنے کمرے میں سونا تھا تاکہ اس کی والدہ کو شک نہ ہو جائے، لیکن رات بھر وہ میرے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ جب تک وہ سو نہیں گئی پتہ نہیں کیوں اس سے باتیں کرنا اچھا لگنے لگا تھا۔ چند روز بعد اس کے سر کی پٹیاں اتر چکی تھیں، کافی جگہ سے اس کے بال غائب تھے۔ یہ سب دیکھ کر مرہا رونے لگی، کہنے لگی میں بہت بدصورت ہو گئی ہوں۔ یہ سن کر اسے روتا دیکھ شاویز نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہنے لگا کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ میں تمہارا شوہر ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تم کتنی خوبصورت ہو، بالوں کا کیا ہے، پھر آ جائیں گے، شکر ہے تمہاری جان بچ گئی، تم ٹھیک ہو گئی، بال بھی آ جائیں گے، جب مجھے تم بری نہیں لگتی اچھی لگتی ہو تو پھر ایسی باتیں نہ سوچو۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سن کر وہ اس کے سینے سے لگ جائے گی۔ شاویز تو بالکل فریز ہوا تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرے۔ ہاتھ بالکل سٹریٹ تھے، نہ اسے اپنے حصار میں لیا تھا نہ ہی اتنی ہمت تھی کہ اسے خود سے پیچھے کرتا۔ کہنے لگی آپ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے۔ اس کے اندر سمٹ گئی تھی اور اس کے پسینے چھوٹ کر رہ گئے تھے۔ دل تو اب اس کے نام سے دھڑکنے لگا تھا، لیکن جذبات بے قابو ہو رہے تھے اور دل مچل رہا تھا کہ اسے اپنے ساتھ لگا لے، لیکن بڑی مشکل سے اس کا بازو پکڑ کر اس کو خود سے جدا کیا تھا۔ کہنے لگا رو مت، پریشان مت ہو، تمہارے سر میں درد ہوگا۔ مرہا بھی اسے چاہنے لگی تھی، جب بھی وہ گھر میں آتا تو اس کے ساتھ لگ جاتی اور وہ ایک امتحان میں پڑ جاتا۔ لیکن اب اس کا دل اسے دعائیں دینے لگا تھا کہ اس سے نکاح کر لوں، لیکن کر نہیں سکتا تھا۔ کیا کہہ کے نکاح کرتا، بار بار اسے خود سے پیچھے کرتا ہے۔ ایک بار تو مرہا نے ضد پکڑ لی اور کہنے لگی آج رات آپ کو نہیں جانے دوں گی کیونکہ بارش بھی بہت تیز ہو رہی ہے، اور شاویز کو ڈر تھا کہ اگر رات کو وہاں رک گیا تو شاید اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکے، اسی لیے جانا چاہتا تھا۔ لیکن مرہا نے رونا شروع کر دیا کہ اسے بارش سے ویسے ہی خوف آتا ہے۔ کہنے لگا دیکھو ڈاکٹر نے منع کیا ہے، میں تمہارے قریب نہ ہوں، اب تم میرے اتنے قریب بار بار آتی ہو تو میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، پلیز سمجھا کرو نا، اس وقت میری قربت تمہیں مزید بیمار کر سکتی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم بیمار ہو جاؤ۔ یہ سن کر وہ کچھ سنبھل گئی تھی، کہنے لگی آپ صوفے پر سو جائیں لیکن یہاں سے مت جائیں۔ پھر یہی ہوا، رات بھر وہ تو سوتی رہی لیکن اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اگلے روز پولیس نے اسے یہ بتایا کہ اس نے حمزہ اور رمشا کو لاہور میں ڈھونڈ لیا ہے، اب وہ کراچی بھی آ جائیں گے، اس کے آدمی اسے پکڑ چکے۔ جیسے یہ خبر سنی شاویز ان دونوں کے کراچی آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ کراچی پہنچے تو رمشا روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، وہ حمزہ کو کچھ نہ کہے اور اس کے ساتھ خوش ہے۔ شاویز اسے اپنے گھر لے آیا تھا اور حمزہ کو جیل میں بند کر دیا تھا۔ رمشا اپنی ماں کو مل کر رونے لگی اور کہنے لگی آپ بھائی سے کہیں مجھے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے میں نے غلطی کی ہے لیکن بھائی نے ضد پکڑ لی تھی، وہ سارے میرے فیصلے خود کرتے تھے، اسی لیے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میں حمزہ کے بارے میں بتاؤں گی تو آپ لوگ انکار کر دیں گے، لیکن وہ اچھی جاب کرتا ہے، میری خاطر 2 ڈیوٹیاں دیتا ہے، اس سے مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دی۔ جب میں خوش ہوں تو آپ کو کیوں اعتراض ہے اماں؟ وہ اچھا انسان ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، پلیز بھائی کو بولیں اسے جیل سے چھڑواتے، اسے مارے پیٹے نہ۔ یہ سب سن کر شاویز کی والدہ نے شاویز کو کہا کہ جو ہونا تھا ہو گیا، بہتر یہی ہے کہ ہم حمزہ کو قبول کر لیں۔ جب شاویز نے حمزہ کو قبول کر لیا تو پھر مرہا کی بات بھی نہیں چھپائی، اپنی والدہ کو بتا دیا کہ مرہا اس کے پاس ہے لیکن اپنی یادداشت بھول چکی ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ سن کر اس کی والدہ نے پہلے تو اسے بہت برا بھلا کہا
کہ تمہاری وجہ سے اس بچی نے اپنی جان لینی چاہی۔ جب سچ اس کے سامنے آئے گا تو اس کے کیا ری ایکشن ہوگا؟ وہ کہنے لگا، میں معافی مانگ لوں گا۔ مرحا کے والدین کو شاویز کے والدہ نے بلایا تھا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کے بعد مرحا کر رشتہ بھی مانگ لیا تھا۔ انہیں لگا شاید شاویز اس کے ساتھ بہت کچھ کر چکا ہے۔ اپنی بیٹی کی عزت کی خاطر انہوں نے نکاح پر حامی بھر لی، لیکن سب سے مشکل مرحلہ یہ تھا کہ مرحا کو کیسے منایا جائے، اسے کیسے بتایا جائے کہ اس کا نکاح نہیں ہوا، کیونکہ اسے تو کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی مرحا کے والدین اس کے سامنے آئے، وہ انہیں غور سے دیکھے جا رہی تھی۔ جب اس کی والدہ نے اسے گلے لگایا تو اسے کچھ باتیں یاد آنے لگی۔ اپنی والدہ اور والد کے ساتھ گزرا ہوا وقت یاد آنے لگا۔ اس کی والدہ سے گلے لگائے رونے لگی۔ اس کے بھی آنسو گر رہے تھے، لگ رہا تھا کہ یہ اس کے اپنے ہیں۔ پھر شاویز کی طرف دیکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے شبیاں سی گھومنے لگی۔ آہستہ آہستہ اسے سب واقعات یاد آ گئے، اور یہ بھی یاد آ گیا کہ اس کا شوہر بن کر اس کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اسی سوچ نے تو مرحا کو تپا کے رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی تھی۔ چند روز بعد شاویز کی والدہ شاویز کے ساتھ ہی اس کا رشتہ مانگنے آئی تھی، لیکن جیسے اسے پتا چلا وہ خود ان کے سامنے گئی اور رشتے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی، مجھے آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کرنی۔ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے والدین کہنے لگے، جب وہی نہیں مان رہی تو ہم کیسے اپنی بیٹی کے ساتھ زبردستی کر سکتے ہیں؟ شاویز کہنے لگا، بس ایک بار مجھے مرحا سے بات کرنے دیں۔ وہ کمرے میں آ گیا، کمرے پر دستک دی اور اندر آ گیا۔ اسے دیکھ کر کہنے لگی، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ مجھے پتا ہوتا کہ آپ میرے ساتھ اتنا بڑا ڈرامہ کر سکتے ہیں تو میں اپنے مر جانے کی دعائیں کرتی۔ مجھے خود پر افسوس ہے، میں نے کیوں آپ کی بات پر بھروسہ کیا، کیسے یہ مان لیا کہ آپ جیسے شخص کی بیوی بن سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، دیکھو میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا جس سے کہ میں تمہارے سامنے شرمندہ ہوں، میں تم سے نظریں نہ ملا پاؤں۔ میرا غلط ارادہ تھا، لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ لڑکی اپنی عزت کی خاطر جان دے سکتی ہے تو مجھے اس کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آج سے نہیں، ہمیشہ تمہیں خود سے دور کرتا رہا، لیکن اس دوران کہاں تم سے محبت ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، انکار مت کرو۔ دل میں تو مرحا کے بھی شاویز کے لیے محبت ہو چکی تھی۔ اس نے پہلے تو خوب نخرہ کیا، لیکن پھر مان گئی۔ 1 مہینے میں وہ شاویز کی دلہن بن کر اس کے کمرے میں موجود تھی، اور شاویز اتنا خوش تھا کہ بیان سے باہر تھا۔ جیسے ہی مرحا کے سامنے بیٹھا تو وہ کافی نروس لگ رہی تھی۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور گالوں سے لگا لیا، اور پھر اسے کہنے لگا، مرحا تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میں نے جو کچھ کیا تھا غلط کیا تھا، لیکن باخدا میرے دل میں تمہارے لیے اتنی عزت ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میں نے تمہارے بارے میں غلط اندازہ لگایا تھا، تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو۔ آج پہلی بار مرحا کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے اس کے ہاتھ نہیں کپ کپا رہے تھے، کیونکہ اب مرحا اس کی محرم تھی، اس کی بیوی تھی۔